شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ روز شہادت سرکار امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ آج کے دن کی جو دعا ہے جسے مولا نے تعلیم فرمایا امام معصوم علیہ السلام نے، اس دعا کی مختصر تشریح کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دعا کے الفاظ یوں ہیں: اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین، کہ اے اللہ اس دن میں مجھے اپنی رضاؤں کی طرف رہنمائی فرما۔ اے پروردگار، شیطان کو مجھ پر کوئی تسلط عطا نہ فرما، کوئی کنٹرول شیطان کو میری ذات پہ عطا نہ فرما۔ واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا، اور اے اللہ جنت کو میری آخری منزل اور آخری آرام گاہ اور آخری آماج گاہ قرار فرما، پلٹنے کی جگہ قرار فرما۔ یا قاضی حوائج الطالبین، اے طلب کرنے والوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ اس دن کی دعا کے تلاوت کا ثواب یہ ملتا ہے روایتوں میں کہ من دعا بہ نور اللہ تعالی قبرہ وبیض وجہہ ومر علی الصراط کالبرق الخاطف، کہ جو اس دن اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی قبر کو نور سے بھر دے گا اور اس کے چہرے کو سفیدی سے اور بیاض سے اور نور سے بھر دے گا۔ وَمَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ، اور وہ اللہ کا یہ بندہ جو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے اس دن کے اندر، پروردگار عالم اسے صراط سے اتنا تیز گزرنا نصیب فرمائے گا کہ جتنا تیزی کے ساتھ بجلی کہیں سے گزر جایا کرتی ہے، تیز بجلی کی طرح سے، برق الخاطف یعنی کہ تیز بجلی کی طرح سے وہ گزر جائے گا۔ اب پروردگار عالم کو راضی رکھنے والی چیز کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو رب ذوالجلال کو راضی رکھے، راضی کرے؟ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک، اے پروردگار اس دن میں مجھے اپنی رضاؤں کی طرف رہنمائی کر دے، دلیل مجھے عطا کر دے۔ دلیل یعنی کہ رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا کسی کو۔ تو اے پروردگار اس دن مجھے اپنی رضاؤں کی طرف رہنمائی فرما دے۔ اللہ کو راضی رکھنے والی چیزوں میں جو چیزیں ہیں وہ ہیں سب سے پہلے اطاعت پروردگار۔ اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کی بات مانیں گے تو ہم یقیناً اس کی رضاؤں کو حاصل کر لیں گے۔ محرمات سے دوری، انسان پروردگار عالم کی حرام کردہ چیزوں کو اور منع کردہ چیزوں کو انجام نہ دے، اس سے بھی اس کی رضائیں ملتی ہیں اور حاصل ہوتی ہیں۔ بندگان خدا کی حاجت روائی کرے، اس سے خدا خوش ہوتا ہے، اس کی رضا ملتی ہے۔ اور انسان صلہ رحمی نہ کرے، مطلب صلہ رحمی کرے، قطع رحمی سے بچے، تو بھی پروردگار عالم کی رضائیں انسان کے شامل حال ہوتی ہیں۔ مگر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ ملتا ہے کہ رضا اللہ فی رضانا اہل البیت، کہ اللہ کی رضائیں ہم اہل بیت کو راضی رکھنے میں ہیں، کہ پروردگار عالم کی رضائیں جو ہیں، اللہ کی رضائیں، وہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو راضی رکھنے میں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ کو راضی رکھنا چاہ رہا ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہٹا دے درمیان سے اور یہ کہے کہ میں بغیر اہل بیت اطہار کے، یعنی رسول اور اولاد رسول کے بغیر، میں پروردگار عالم کو راضی کر لوں گا۔ بلکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ راستہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ اب شیطان سے بچنے کی دعا جو ہم اس مہینے کے اندر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اگرچہ وہ جکڑا ہوا ہے، اس مہینے کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے شیطان کو جکڑ لیا ہے اور قید کر لیا اور وہ بند ہو چکا ہے، تو ٹھیک ہے شیطان تو قید ہو چکا ہے،
لیکن اس مہینے کے اندر شیطان کے قید ہونے کے بعد کیا ایسا ہے کہ کوئی برائی نہیں ہوتی؟ جی نہیں، برائیاں تو اپنی جگہ پر ہیں، بدستور برقرار ہیں۔ تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ماہ مبارک کے اندر جب کہ شیطان بھی بند ہے اور قید ہے، پھر بھی شیطانی تو نظر آ رہی ہے، شرارت تو نظر آ رہی ہے، شیطان بند ہے مگر شیطانیاں بند نہیں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وجہ ہے وہی ریزن کہ جس ریزن کی وجہ سے شیطان ہے۔ اور وہ ریزن کیا ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں کہ شیطان کو بہکایا، شیطان نے ہم کو بہکایا، مگر شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو جس چیز نے بہکایا وہ اس کا نفس تھا، اور وہ نفس ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نفس امارہ کہیے، وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ الامارۃ بالسوء، جو برائی کی طرف لے کر آتا ہے انسان کو۔ لہٰذا انسان جب تک اپنے آپ پر، اپنی ذات پر کنٹرول نہیں کرے گا، شیطان کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ اور جب انسان برائی کرتا ہے تو پھر آخر میں قیامت میں شیطان انسان کے برائی سے بیزار ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، ڈس اون کر دیتا ہے انسان کو شیطان۔ وہی شیطان کہ جس نے کل بہکایا تھا، آج قیامت کے اندر جو میدان حساب لگا تو وہ ڈس اون کرتا ہے، بولتا ہے بھائی میں نے آپ کو نہیں بولا تھا یہ کام کرنے کا، یہ آپ نے خود اپنی مرضی سے اور اپنی چوائس سے کیا یہ کام۔ اب آ جائیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان سے شیطان کو قریب کرتی ہیں؟ کون سی چیزیں؟ نمبر 1، حرص و حسد۔ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اصول الکفر ثلاثۃ، کفر کے اور شیطنت کے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں کفر کرنے کے 3 اصول ہیں یا 3 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1، حرص۔ انسان حرص کرتا ہے اور اس حرص کی وجہ سے انسان شیطان کو خود پر غالب کرتا ہے۔ والاستکبار، تکبر کے ذریعے سے انسان اپنے آپ پر شیطان کو غالب کرتا ہے۔ والحسد، اور حسد کے ذریعے سے انسان خود پر شیطان کو غالب کرتا ہے۔ غضب و غصہ، رسول فرماتے ہیں کہ الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل۔ غصہ اور غضب، انسان کا جو غضب ہے، غصہ، رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ انسان کے ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے کہ جیسے ونیگر جو ہے وہ ہنی کو خراب کر دیتا ہے، سرکہ شہد کو جس طرح سے خراب کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کا غضب اور غصہ بھی اس کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ غضب اور غصہ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے۔ انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے غصے کرنے کی وجہ سے تو انسان بیمار ہو سکتا ہے، اسے سٹروک آ سکتا ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے خدا نخواستہ۔ لہٰذا زیادہ غصہ انسان کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں۔ شہوت بھی انسان کو شیطان سے قریب کرتی ہے، شیطان کو اس پر غالب کرتی ہے۔ البتہ شہوت ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے ہم سنتے ہی برا مطلب نکالتے ہیں یا بری چیز کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ شہوت صرف بری چیز ہی کے لیے ہو، بلکہ شہوت ایک جنرل لفظ ہے، اور اس لفظ کا مطلب ہے میلان، رجحان، پسند، انسان کا کسی چیز کی طرف جھکاؤ۔ اور یہ جھکاؤ جو ہے وہ انسان کا اچھی معنی اور پازیٹیو وے میں بھی ہو سکتا ہے، اور برے معنی میں اور نیگیٹو وے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب انسان کون سی چیز ہے کہ جو صادق ہے اور کاذب نہیں ہے، یعنی کہ جو میلان حقیقی اور ٹھیک ہے، نارمل ہے، نیچرل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کا بھوک کے وقت بھوک لگنا۔ اب انسان کو ایک وقت ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہے تو وہ کہے گا مجھے بھوک لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، یہ بالکل صحیح رجحان ہے، انسان کا صحیح شہوت ہے۔ ایک مرتبہ انسان نے کھا چکا ہے اور کھا لیا ہے پیٹ بھر کر، لیکن پیٹ بھر گیا ہے، ابھی دل نہیں بھر رہا، تو انسان کیا کہتا ہے کہ بھائی بریانی بڑی زبردست بنی ہوئی ہے، تو پیٹ تو بھر گیا ہے، دل نہیں بھر رہا، تو اب کیا کیا جائے اور کھایا جائے۔ یہ شہوت ہے۔ اب وہ اس شہوت کے نتیجے کے اندر زیادہ کھا لے گا تو اس کا نقصان ہی ہونا ہے، اور خاص طور سے ماہ مبارک کے اندر تو کیا بیان کیا جائے۔ لیکن یہ بات تھی کہ جن چیزوں کے کچھ 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں کہ جن سے شیطان انسان کے قریب آتا ہے یا غالب ہوتا ہے۔ البتہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان سے شیطان دور ہو جاتا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ ارشاد القلوب کے اندر یہ ملتا ہے کہ ثلاثۃ معصومون
من ابلیس و جنودہ. 3 ایسے لوگ ہیں کہ جو معصوم ہیں اور بچے ہوئے ہیں. یہ معصومون معنوں میں نہیں ہے عصمت کبریٰ اور یا اس معنوں میں عصمت والے معنوں میں نہیں ہے. معصوم ہے بچے ہوئے ہیں, بچے ہوئے کے معنوں میں کہ 3 طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جو ابلیس سے بچے ہوئے ہیں اور اس کے لشکریوں سے, اس کے چیلوں سے بچے ہوئے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ الذاکرون للہ, جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہر وقت. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو اولیاء ہیں, اس سے محبت کرنے والے اور اس کے جو بندے ہیں خاص, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا حزن ہے. والباکون من خشیت اللہ, اور اللہ کے خوف سے رونے والے, یہ بھی وہ ہیں کہ جو ابلیس سے اور اس کے چیلوں سے بچے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے رونے والے. والمستغفرون بالاسحار, اور سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنے والے اور العفو پڑھنے والے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان یعنی کہ ابلیس اور اس کے چیلوں سے بچے ہوئے ہیں. جن لوگوں سے شیطان ناراض ہوتا ہے وہ لوگ کون ہیں, ان کا بھی روایتوں کے اندر بیان آیا ہے, وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری بات مکمل ہو جائے گی. کہ ایک دوسرے کو جو لوگ سلام کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیطان کی ملاقات ہوئی اور شیطان کو رسول نے مسجد نبوی میں دیکھا اور اس عالم میں دیکھا کہ سر کو جھکائے بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے, افسردہ لٹکا ہوا منہ لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, اے ملعون یہ بتا کہ تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت کی کچھ ایسی باتیں ہیں, ایسی خصوصیتیں خاصیتیں ہیں کہ وہ جب ان کاموں کو انجام دیتے ہیں تو یہ میری ناراضگی کا سبب بنتا ہے, وہ مجھے ناراض کر دیتے ہیں یہ کام انجام دے کے. اور یقیناً ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو شیطان کو ناراض کرنا نہیں چاہتا ہو. لہٰذا یہ باتیں 10 چیزیں ہیں کہ جن کو سماعت فرمائیے. نمبر 1, ایک دوسرے کو یہ سلام کرتے ہیں. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. نمبر 2, جب یہ کسی کو دیکھتے ہیں آتا ہوا تو اس سے ہاتھ ملاتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں. نمبر 3, کھانے سے پہلے یہ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں, کھانے کے بعد یہ لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں. 5 نمبر 4 نمبر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں. 5 نمبر پر یہ ہے کہ آپ کے نام کے بلند ہونے پر باواز بلند درود بھیجتے ہیں. کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن سے میں ناراض ہوں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی آپ کا نام آتا ہے تو بلند آواز سے درود بھیجتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں, اور صدقہ دیتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو صدقہ نکالتے ہیں. اس کے بعد والا ہے کہ یہ تلاوت قرآن کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مجھ سے بچ جاتے ہیں. اگر گناہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں, انتظار نہیں کرتے ہیں. اور اگر چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی خصوصیت ہے کہ جن لوگوں سے شیطان ناراض ہوتا ہے اور جو لوگ پروردگار عالم کی جانب سے پسندیدہ بندے ہیں. بار الہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما, ہمیں اپنے اولیاء جیسا بننے کی توفیق, اولیاء کی طرح کے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. اور اے پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا و آقا کے آوان انصار اصحاب میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.